Hi guys, I know کر رہے تھے میرا انتظار to know the latest news and all the gossip. So why wait, get ready and let's start the program. پچھلے دنوں اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے جہاں پہ بیرون ملک سے خواتین کو لا کے ہمارے ہی ملک کے اندر ان کی عزت خراب کی گئی. وہ آپ نے دیکھا, وہ ایک قاری صاحب پکڑے گئے, اللہ معاف کرے. وزیر آباد کل کا واقعہ ہے کہ وزیر آباد میں ایک مولوی جو ہے وہ بچوں کو ہراساں کرتا تھا جنسی طور پہ, اور پھر ان کو ڈراتا تھا کہ اگر گھر جا کے بتایا تو تم لوگوں کے ساتھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اس سے پہلے ایک مولوی کی فوٹیج آئی جس میں اس نے بچے کو دفنایا اور اس کی لائیو فوٹیجز مل گئیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مولوی برے ہو گئے, اچھے لوگ بہت ہیں. ہمارے گھر میں بھی قاری صاحب آتے ہیں, ہمارے گھر کے بچوں کو بھی وہ پڑھا کے جاتے ہیں. لیکن میں بتا رہی ہوں کہ اسی معاشرے میں درندگی بھی ہو رہی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس درندگی کے اوپر کنٹینیوسلی میں آواز اٹھا رہی ہوں, لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ آج تک ہم کسی بھی چیز پہ آواز اٹھاتے ہیں تو اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے, لیکن ان چیزوں کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کیا کیا گندگی ہو رہی ہے, آج شروع کرتے ہیں. کوئی 10-12 چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, تو شروع کرتے ہیں ولاگ کی پہلی خبر سے. بھائی کیا زمانہ آ گیا ہے, اور زمانہ بھی ایسا کہ جہاں پہ برائی کو گلوریفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگ مذہب کا سہارا لیں گے. پہلے ہوتا کیا تھا کہ کوئی غلط کام اگر کرتا بھی تھا نا تو ایٹ لیسٹ وہ کم از کم اس پہ پشیمان ضرور ہوتا تھا. اگر وہ غلط کام کر رہا ہوتا تھا تو اس کو ایٹ لیسٹ یہ بات پتہ ہوتی تھی کہ یہ غلط کام ہے. وہ سر عام اس بات کا ذکر کرتا تھا کہ ہاں مجھ سے یہ غلط بات ہو رہی ہے. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں, ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک کلپ شیئر کیا تھا جہاں پر ایک سٹیج ڈانسر نے یہ کہا تھا کہ میرے کام میں برکت پڑ جائے اللہ تعالیٰ کی تو میں ڈانس سے پہلے شکرانے کے 2 نفل پڑھتی ہوں. اور جب یہ چیز سنی تھی ہم لوگوں نے تو ہمارے کانوں میں سے دھوئیں نکلنا شروع ہو گئے تھے. اور ابھی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ایک نئی ڈانسر آئی ہیں جن کو ابھی تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں ڈانس کرتے ہوئے, اور وہ اپنی ہر بات میں سبحان اللہ ماشاء اللہ کا ذکر کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ان کے ڈانس میں برکت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. وہ کہتی ہیں کہ وہ پتھروں کے اوپر بھی ڈانس کرتی ہیں, ان کو پسینے آ جاتے ہیں, لیکن وہ ڈانس نہیں روکتی کیونکہ اللہ کی برکت جو ہے اس میں پڑی ہوتی ہے. اور اس ڈانسر کی تو چلیں آپ چھوڑیں, ایسی ڈانسر کو پتہ نہیں کس نے بلا کے اس سے پوڈ کاسٹ کیا ہوگا, لیکن جو اس کی اینکر پرسن ہے, جو ہوسٹ ہے, اس کو اینکر پرسن کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے. وہ ایک نئی خاتون ہے, ابھی ریسنٹلی اس نے اپنا ایک پروگرام شروع کیا تھا سما کے اوپر, اور وہ ڈفرینٹ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے گھر پہ جا کے ان کے انٹرویوز کر رہی تھی وہ خاتون. اور پھر اس کے بعد وہ جو خاتون ہے خود اٹ سیلف جو اینکر ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو گئی تھی, کیونکہ اس نے شوگر ڈیڈیز کا ذکر کیا تھا ایک پوڈ کاسٹ میں, جس میں اس نے بتایا تھا کہ میری بہت ساری فرینڈز ہیں جو مجھے بتاتی ہیں کہ کس طرح سے وہ آدمیوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہ کر ان سے پیسے لیتی ہیں. اور مزیدار بات یہ کہ یہی وہ اینکر پرسن ہے جو اس قدر غلاظت بک رہی تھی اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے, جس میں اس نے یہ کہا کہ میں تمام لڑکیوں کو سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ نصیحت کرنا چاہتی ہوں نعوذ باللہ کہ آپ جو ہے نا آدمیوں سے جب ان کو شوگر ڈیڈی اپنا بنا لیتی ہیں تو ان سے قیمتی تحائف نہ لیا کریں, قیمتی تحائف میں بیگز نہ لیا کریں, ان سے موبائل فونز نہ لیا کریں, ان سے کیش لیا کریں. تو مطلب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے میں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر لڑکیاں کھلے عام اپنے اللیجڈ ریلیشن شپس کی بات کر رہی ہیں. اور اسی طرح سے یہ محترمہ ڈانسر جو ہیں یہ کیا فرما رہی ہیں, ان کے 2-3 کلپس میں نے ذرا نکالے ہیں, ہیو اے لک. چھوٹا سا طریقہ ہے, آپ وہ سنبھال لیں, انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا. ایک تو محنت سے ڈانس کرنا, یہ نہیں کہنا یار ڈانس نہ کرو جلدی پیسہ پکڑ لوں, یہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. دل لگا چاہے کے کرنا ہے. ہاں یہاں 50 والا بیٹھا ہے, یہاں 1000 والا بیٹھا ہے, وہاں 5000 والا, سب سے پہلے آپ 50 والے کے پاس جائیں. اس کا بھی دل ہے, 1000 والے کا بھی دل ہے, اور 5000 والے کا بھی دل ہے, چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے. میں یہ بات نہیں سوچتی, اور میں چاہے 50 بھی پکڑ رہی ہوں نا, میں 10 بار سٹیپ کر کے ڈانس کر کے جاتی ہوں. وہ کہتے تو اپنا حلال کر کے لیتی ہے, سر سے پسینے کر کے لیتی ہے. 50 والا بھی ہو تو ڈانس کر کے آ رہی ہوتی, ایسے بھاگ کے نہیں پکڑ لیتی تو. میں نے کہا جب کرنا ہی ڈانس ہے تو پھر امیر ہے غریب ہے چاہے جو بھی ہے ان سے لیں. پہلے کیا ہوتا تھا, اگر کسی کو موج مستی کرنی ہوتی تھی, کوئی غلط کام کرنا ہوتا تھا تو وہ باہر کے ممالک میں چلا جاتا تھا, اور اس میں جو بدنام زمانہ ملک تھا وہ تھائی لینڈ تھا. بائی دی وے میں تھائی لینڈ خود جا چکی ہوں. اچھا, میں ایک کمرشل کرنے کے لیے گئی تھی, اور میں صرف 4 دن کے لیے گئی تھی, اور وہاں پہ میں نے گولڈن پرل کا کمرشل کیا تھا. اور جو گولڈن پرل کے آنرز ہیں یقین کریں اس قدر نیک سیرت لوگ ہیں وہ کہ جتنی ان کی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے. اور میں ان نیک اور داڑھی والے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں اور میں سوچ رہی ہوں کہ ہم لوگ تو صرف کمرشل کرنے آئے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہی ایک ملک نظر آیا تھا کمرشل بنانے کے لیے؟ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اس لیے آئے ہیں کیونکہ گوراز جو گورے ہیں وہ اپنی فلمز بنانے کے لیے تھائی لینڈ آتے ہیں چیپ پیسوں کی کرنسی کی وجہ سے. تو وہاں پہ ان کو ایک ایکوپمنٹ بہت اچھا یعنی کہ وہ استعمال کرنے کے بعد تھائی لینڈ میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں.
پھر انہوں نے بتایا کہ اسکن اور بالوں سے ریلیٹڈ جو اچھے اچھے کمرشلز بنتے ہیں وہ تھائی لینڈ میں بنتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں تھائی لینڈ آنا پڑتا ہے. تو میں 4 دن وہاں پہ رہی اور 4 دن میں جو کچھ میں نے وہاں پہ دیکھا تھا وہ میں نے ویسے بھی اپنے بلاگس میں شیئر کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ میری زندگی تو آپ لوگوں کے سامنے کھلی کتاب ہے، جہاں پہ بھی جاتی ہوں میں تو اپنا کیمرہ آن کر لیتی ہوں. لیکن وہی بات ہے کہ پہلے تو موج مستی کرنے کے لیے لوگ تھائی لینڈ جاتے تھے برگر مساج کرانے کے لیے، سینڈوچ مساج سوری. تو اب موج مستی کرنے کے لیے تھائی لینڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو اللہ معاف کرے ہمارا لاہور ہی کافی ہے. میں کتنی دفعہ مارکیٹ سے گزری ہوں، یہاں پہ ایچ بلاک مارکیٹ ہے، ہم رات کو اکثر وہاں پہ جاتے ہیں رات کے 2 بجے آئس کریم کھانے کے لیے، اور راستے میں جگہ جگہ لڑکیاں خواجہ سرا ٹرانسجینڈرز کھڑے ہوتے ہیں، اور میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ پولیس کی مدد کے بنا یہ یہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ کھلے عام وہاں پہ کھڑے ہیں بےہودگی کرنے کے لیے کہ گاڑیاں آئیں اور ان کو آ کر لے کر چلی جائیں. اور اب یہ جو اسکرین کے اوپر آپ کو کلپ نظر آ رہا ہوگا، میں کیا بتاؤں، یہ ہمارے لاہور کے اندر کلبز بن چکے ہیں. لاہور کے اندر پہلے تو بیدیاں والی سائڈ پہ فارم ہاؤسز جو ہیں، اچھا بیدیاں والی سائڈ پہ جتنے بھی فارم ہاؤسز ہیں میں سبھی فارم ہاؤسز میں جا چکی ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو ڈراماز کے شوٹ ہوتے ہیں وہ موسٹلی وہیں پہ ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ جن دنوں میں ڈراماز کے شوٹس نہیں ہو رہے ہوتے تو کچھ اندر اندر کر کے ایسے فارم ہاؤسز بھی ہیں جہاں پہ یہ غلط کاریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب آپ کے سامنے ہے اسکرین کے اوپر کہ کس طرح سے بےہودگیاں پھیل رہی ہیں، کس طرح سے غلاستیں پھیل رہی ہیں، اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں. اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہماری جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لے لیتی ہیں، اس کا نوٹس لے لیتی ہیں، لیکن گورنمنٹ لیول پہ کسی کو کیوں خیال نہیں آ رہا کہ یہ بےہودگیاں جو پھیل رہی ہیں اس کو کس طرح سے روکا جائے، پاکستان کے اندر کوئی SOPs بنائے جائیں. پھر اوپر سے دیکھیں، میں خود ایک ولاگر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ فیملی ولاگنگ نہیں دکھانی چاہیے. او بھائی فیملی ولاگنگ آپ دکھا سکتے ہیں، لیکن فیملی ولاگنگ کے بیچ میں جو آپ باریک واردات ڈالتے ہیں اور جو بے غیرتیاں دکھاتے ہیں نا وہ نہیں دکھانے چاہیے. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو یہ وائٹ شرٹ میں اور نیچے نکر لانگ نکر پہنی ہوئی ہے، تھوڑے عرصے کے بعد یہ شارٹ نکر ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ وہ پتوں والا سین شروع ہو جائے، اور پھر یہ تعویلیں پیش کی جائیں کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام بھی جب دنیا میں آئے تھے تو پتے ہی باندھے تھے تو ہم بھی پتے باندھ کے چلیں گے، ہم ان کی سنت پہ چل رہے ہیں. نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ زینب فیصل نام کی ایک خاتون ہے جی، میں حیران ہوں، یقین کریں ان لوگوں کی جو اللہ معاف کرے کسی کے بارے میں ایسی بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو بے غیرتی ہو رہی ہے نا ہمارے معاشرے میں، جو باریک واردات ڈالی جا رہی ہے اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے. ابھی میں کل ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں بڑی ریناؤنڈ، ان کا ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ میں بازار گئی تو مجھے شلوار قمیض پہن کے جانا پڑا، ہائے دیکھیں میں کام والی لگ رہی ہوں، ہائے دیکھیں میں برتن مانجنے والی لگ رہی ہوں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ چیز بنا لی ہے کہ اگر ہم لوگ شلوار قمیض پہنیں گے، اپنا مشرقی لباس پہنیں گے تو ہم برتن دھونے والی ماسی لگیں گے. اور میں یقین کریں کہ جن لوگوں کو انفیریورٹی کمپلیکس یا سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ادروائز ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ شلوار قمیض پہنیں اور آپ کام والی ماسی لگیں؟ شاید یہ جو اتھرے قسم کے اور پیچھے سے پینڈو ٹائپ کے، اچھا پینڈو سے مراد یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ولیج میں رہنے والے، پینڈو سوچ کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ ولیج سے تو میں بھی بلانگ کرتی ہوں. ہماری بھی زمینیں آج تک ہمارے گاؤں میں ہیں، ہماری پہچان ہمارے ولیج کی وجہ سے آج بھی ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کس نسل کے لوگ ہیں، ہم کس خاندان کے لوگ ہیں. ہماری خاندانیت شہروں میں رہنے سے پتہ نہیں چلتی، ہماری خاندانیت ہمارے ولیجز سے پتہ چلتی ہے. وہاں پہ جا کے پوچھو کہ ہم کس نسل اور کس خاندان کے لوگ ہیں. لیکن یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، جو اس طرح کے ولیجز سے اٹھ کے شہروں میں آ کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں کی سوسائٹی کے ایکول خود کو ثابت کرنے کے لیے نکر پہن لینی ہے، شرٹ پہن لینی ہے. اور پھر حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پوری فیملی ہے، ان کا ماں ہے، باپ ہے، اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی پیچھے سے رورل ہے. اور میں حیران اس بات پہ ہوتی ہوں کہ یقین کریں کہ میں کتنی ماڈرن بھی ہو جاؤں آج بھی 10,000 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ پیچھے گاؤں تک وہی ہماری چیز دیکھی جائے گی، اس کے پر رسپانس آئے گا. تو یہ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ پیٹ ننگے کر کے شادیوں پہ جا رہے ہیں، باپوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ماؤں کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں. او بھائی آپ لبرل بنیں، آپ ماڈرن بنیں، آپ سب کچھ کریں، آپ گھر سے باہر نکلیں، پڑھیں لکھیں، لیکن آپ بےہودگی تو نہ کریں. ماڈرن ہونے کا مطلب میں خود ماڈرن ہوں، تو ماڈرن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کپڑے اتار دیں. ماڈرن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کلیویج دکھا کے آدمیوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ آپ کتنے لبرل ہیں. آپ ماڈرن ہیں، آپ اپنی ماڈرن سوچ سے بنیں. کیا کہہ سکتی ہوں، پھر کہیں گے کہ بھاجن جھاڑیں. اب یہ محترمہ ہے جی فضا، آپ اندازہ کریں ان کی ڈھیٹگی کا. اس خاتون کی کئی سالوں کے بعد اب تیسری چوتھی شادی ہو گئی ہے، چوتھی کچھ لوگ بتا رہے ہیں، کچھ لوگ تیسری شادی کہہ رہے ہیں. انہوں نے ایک لنڈن بیسڈ شخص کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لی ہے. آئے روز وہاں سے بےہودہ ویڈیوز بنا کے بھیجتی ہیں. یہ اعجاز انکل کبھی ان کو اپنی ٹانگوں پہ اٹھا لیتے ہیں، کبھی کمر پہ اٹھا لیتے ہیں، کبھی اعجاز انکل ان کے پیچھے کلا بازیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں.
حیرت انگیز طور پہ بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ وائرل ہونے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور لوگ جتنی زیادہ ان پہ تنقید کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. کیونکہ اصلاح اگر کوئی ٹرول ہو جائے اور کوئی عزت دار انسان ہو اور اگر وہ واقعی ٹرول ہو رہا ہے تو وہ اس چیز کو نا اوور کم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آئندہ سے میں یہ چیز نہ کروں. لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کے وہ کام کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم یہ کر کے دکھائیں گے تاکہ ہم اور زیادہ اس طرح کی چیزوں میں آئیں. بےہودگی اور گندگی کی میں آپ کو کیا مثال دوں. کچھ آدمی تو اس قدر غلاظت بھرے ہوتے ہیں کہ یہ پچھلے دنوں اتنے زیادہ اس طرح کے CCD کے واقعات ہوئے ہیں، اور اچھا ہوا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے کہ وہ مرد حضرات کیا کرتے ہیں کہ اسکولوں کے سامنے، کالجز کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ہی لڑکیوں کی وینز وہاں سے گزرتی ہیں ان کے سامنے بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کراچی سے بھی ایک واقعہ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جہاں پہ ایک شخص نے جناب خواتین کی جو پنک بس ہوتی ہے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے غلاظتیں بکھیری تھیں، گندی حرکتیں کی تھی، اور پھر وہ شخص پکڑا بھی گیا تھا. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ مریم نواز کا ایک پروجیکٹ ہے جی، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی، اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی کا جو پوسٹر لگا ہوا ہے اس پہ مریم نواز کی پکچر ہے، اور یہ گندا آدمی وہاں جاتا ہے اور اتنا، پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑا ہوا شخص، اتنا غلیظ، اتنی سوچ سے گندا شخص. سوچیں اس کی کیا، کون اس کی ماں ہوگی، کون اس کی بیوی ہوگی، کیسی اس کی تربیت ہوئی ہوگی. اگر اس کے بچے ہوں گے تو سوچیں کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا باپ یہ حرکتیں کرتا پھر رہا ہے تو ان کے اوپر کیا گزرے گی، اور یہ ان کے لیے کتنا باعث شرمندگی یہ شخص ہوگا. یہ جاتا ہے تصویر کے پاس اور ایک غلاظت بکھیرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو ایک دوسرا شخص آ کر بیچ میں انٹرپٹ کرتا ہے اور اس کو لے کر جاتا ہے، لیکن ویڈیو اس کا بن گیا. CCD جو ہے وہ اس بھی بندے کی طرف ذرا غور کرے، اس کے بھی نیفے میں پسٹل چلنی چاہیے. بہرحال میں تو جواب دینے کے قابل ہی نہیں ہوں اب اس چیز کے اوپر، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک خاتون نظر آ رہی ہے اور اس کے پیچھے آپ کو کبڈ بھی نظر آ رہی ہے. یہ ایک روم ہے جہاں پہ یہ ناچ رہی ہے، اور اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے جو مرد حضرات ہیں وہ کس طرح سے اس کو داد دے رہے ہیں. ایک اور خاتون بھی اس ویڈیو کے اندر نظر آ رہی ہے جو کہ بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اور اس سے پہلے کیا کچھ ہو چکا ہوگا. ابھی تو صرف انہوں نے اتنی ہی فوٹیج ڈالی ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ڈارک ویب کے اوپر اور اس کے علاوہ جو ٹک ٹاک لائیو چلتا ہے اس کے اوپر تو یہ لائیو یہ سارا کام کر کے بھی دکھاتے ہیں. تو یہ جو ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ملک اب کس طرف جا رہا ہے. ہماری خواتین اب کس گندگی اور کس دلدل میں پھنس چکی ہیں. اس دلدل میں پھنسانے والا بھی یہ مرد ہی ہے جو ان عورتوں کو اس گندگی میں ڈالتا ہے. اور پھر بات پتہ کیا ہے کہ ہم سارا ملبہ تو عورتوں پہ ہی ڈال دیتے ہیں، لیکن اس میں رسپانسبل یہ دونوں ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں، یہ ایک خاتون آپ کو نظر آ رہی ہے لڑکی، اور اس نے اسکول یونیفارم پہنا ہوا ہے، اور یہ ٹک ٹاک کے اوپر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر یہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جہاں پہ یہ شخص جو ہے یہ اسکول یونیفارم میں لڑکی کے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے کس قدر غلاظتیں بکھیری جا رہی ہیں، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. یعنی کہ اسکول کی لڑکیاں بھی اپنے ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرتی ہیں، پھر آئے روز آ کے مریم نواز سے ریکویسٹ کاری ہوتی ہیں کہ مریم نواز ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو ہمیں پروٹیکشن دی جائے، تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے. یہ ایک اور محترمہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کو غالباً ناردرن ایریاز میں پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہاتھ میں جو چیز تھامی ہوئی ہے. آپ سوچیں کہ پاکستان کے اندر یہ ممنوع ہے، اور یہ کھلے عام ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو یہ کر کے دکھا رہے ہیں، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ہم صرف تماشا، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم تماشے کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اس تماشے کا بندوبست کوئی نہیں کر رہا. اب اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ ہونے والی بےہودگی کے بارے میں بات کریں. ٹک ٹاک بذات خود برا نہیں ہے، لیکن ٹک ٹاک کے اوپر کچھ اس طرح کی داشتائیں آ گئی ہیں کہ ان کو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم مل گیا جس کے اوپر وہ یہ بےہودہ حرکتیں کر رہی ہیں. اب یہ ایک آنٹی ہیں آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں، پراندہ باندھا ہوا ہے، اور یہ جس طرح کے اپنے ویڈیوز بنا رہی ہیں یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا. پھر اگلے ہی لمحے آپ دیکھیں کہ یہ محترمہ جو ہیں بظاہر آپ کو دکھا رہی ہیں کہ میں سبزی کاٹ رہی ہوں، لیکن سبزی کاٹنے کے چکر میں وہ جو کچھ آپ کو دکھانا چاہ رہی ہیں وہ بھی آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ جو آنٹی ہے اس نے اس قدر بےہودہ ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ چیزیں چل کیا رہی ہیں. پھر آپ اندازہ کریں کہ اسکرین کے اوپر جو خواتین ہیں جو اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہم پردہ کر رہے ہیں. اب وہ پردہ کس طرح کا کر رہی ہیں؟ یہ ایک آنٹی ہیں جی، منہ پہ ماسک لگایا ہوا ہے، جو چھپانے والی چیز ہے وہ دکھا رہی ہیں، جو دکھانے والی چیز ہے وہ چھپا رہی ہیں. بظاہر وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ میں کچن میں کام کر رہی ہوں، لیکن کچن میں کام کرنے کی آڑ میں جو کچھ وہ آپ کو دکھا رہی ہیں اس کے بعد بھی مطلب سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب عورتوں نے گھروں سے آن لائن سروسز دینا شروع کر دی ہیں. وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ کلائنٹیج جو ہے وہ، آپ سوچیں کہ جس عورت کا مرد اس کو اس طرح کے ویڈیوز پوسٹ کرنے کی اجازت دے رہا ہے، وہی مرد میرے خیال سے پھر اس طرح کی آنٹیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کاروبار بھی کر رہا ہوگا. پچھلے دنوں عفت عمر کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا
بات یہ ہے کہ آپ دوسرے ان لوگوں کے اوپر تنقید تو کرتے ہیں، لیکن میڈیا پہ اگر کوئی انسان ذرا سا ہٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایسی غلاظت بکھیرتا ہے کہ وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ بھائی وہ کتنا غلیظ ہے. اب عفت عمر صاحبہ جو ہیں یہ سامنے ایک میل کو بٹھا کے اس سے جس طرح کی غلیظ گفتگو کر رہی ہیں اور جس طرح سے وہ آدمی جواب دے رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ عمر کے اس حصے میں آ کے اتنی ایجڈ ہو کے نام بھی آپ نے کما لیا، فیم بھی آپ نے کما لیا، دنیا بھی آپ کو جانتی ہے، ضرور آپ نے چھتر پریڈ اور لتر پریڈ کروانی ہے، ضرور آپ نے اپنے اوپر لان تان لینی ہے اس طرح کے سوالات کر کے. مطلب میں حیران ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیو اے لک. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بتا، پرفارمنس کیئر تو ہے ہی ہے، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ اس نے کیا کمایا، کیا پڑھا، وہ کیا سوچتا ہے، اس نے زندگی میں کتنا کچھ اچیو کیا، یہ سب ضائع ہو جائے گا اگر لڑکی نے غلطی سے بھی کہہ دیا کہ مجھے مزہ نہیں آیا، یا باہر نکل کے اس نے کوئی بات کر دی نا تو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں. اس لیے تھوڑا سا یہ ڈرتے بھی ہیں نا، ویلیڈیشن چاہیے آپ کو ویمن سے. حالانکہ اگر کوئی باہر نکل کے کہے کہ یار مجھے نہیں آیا مزہ، آپ بڑے آرام سے کر سکتے، تینوں نہیں آیا، پچھلی نے تو آیا سی. ہاں کیونکہ پرسن ٹو پرسن الگ ایکسپیرینس آپ اور یو کین ٹاک اباؤٹ اٹ نا، کیونکہ فور پلے کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. جی تو جناب آپ لوگوں نے سن لیا جو کچھ بھی تھا، جو بھی غلاظت تھی. اب مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر کب تک آخر ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، اور کیوں آخر گورنمنٹ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی؟ یا پھر اس کی ریزن ہم یہ سمجھیں کہ پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے کہ کس طرح سے بیرون ملک سے 2 خواتین کو پاکستان میں لا کے ان کے ساتھ بروٹیلٹی کی گئی، پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو پھر پاکستان کے نام سے وہ ہٹا دیں آپ، اسلامی جمہوریہ پاکستان پھر ہٹا دیں آپ. اور اگر آپ نے رکھنا ہے تو کم از کم اپنے ملک کے اندر ایس او پیز تو رکھیں. بہرحال جناب یہ تھا آج کا بلاگ. باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ نے کھلے عام سڑکوں پہ یہ سب کچھ ہوتے دیکھا ہے اپنے ارد گرد، آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کتنی بدل چکی ہے. جو کچھ آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ نے کے بان.